الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم الى آخر الآیہ. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آج سے آپ حضرات کے سامنے سورہ یاسین، جو کہ اکثر لوگوں کا معمول ہوتا ہے پڑھنے کا، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہے، انشاءاللہ اس کی ہم کچھ ہفتوں تک تفسیر کریں گے تاکہ پھر ہمارے پڑھنے میں جان پڑ جائے. ماشاءاللہ ہم معمولات پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم سمجھنے لگے کہ اس صورت میں اللہ نے ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے اور کیا کیا چیزیں اللہ نے بیان کی ہے، پھر اس پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو سورہ یاسین، اس کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں. حدیث پاک اس کے فضائل کے سلسلے میں گرچہ کمزور ہے، لیکن فضائل کے باب میں کمزور حدیثیں چلتی ہے. ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، لیکن قرآن کا دل یاسین ہے. دل کہنے کی بہت ساری وجوہات آپ کو مل جائے گی، لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے، دل پر انسان کی زندگی کا مدار ہوتا ہے. دل ہی مایہ زندگانی ہوتا ہے. تو سورہ یاسین کے اندر اللہ نے تدبر، تفکر کی جملہ انواع، ایسی ایسی چیزیں بیان کی ہے کہ جس میں انسان تدبر کرے، تفکر کرے تو اس کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو. تو ایسے اس اعتبار سے سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے. اس کی ایک اور فضیلت میں آتا ہے، آسمان اور زمین بنانے کے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین پڑھ کے سنائی. طٰہٰ اور یاسین، فرشتوں نے جب یہ سورت سنی، یہ اللہ کا کلام سنا، تو کہنے لگے خوش بختی ہے اس امت کے لیے کہ جس امت پر یہ سورت نازل کی جائے گی. خوش بختی ہے ان پیٹوں پر جو اس سورت کو اٹھائیں گے. خوش بختی ہے ان زبانوں پر جو زبانیں یہ سورت پڑھے گی. اس سورت کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان دین کے شروع میں اس سورت کو پڑھتا ہے، اللہ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں. اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ جو قریب المرگ لوگ ہو، جن کی موت کا وقت قریب ہو، ان کے پاس اس سورت کو پڑھا جائے. اس سے اس کے پڑھنے والے کے لیے اس کے جو اگلے گناہ ہیں، سابقہ خطائیں ہیں، وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اس کو قریب المرگ لوگوں کے پاس پڑھو. لیکن یہ جو طریقہ ہم نے جاری کر رکھا ہے کہ کوئی انسان موت کے بالکل کگار پر ہے، جاکنی کے عالم میں ہے، تو وہ بے ہوش ہو چکا ہے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، تو بھئی اس کا تو کوئی مطلب نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قریب المرگ انسان، موت کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہے،
وہ انسان ہوش میں ہے تو وہ انسان خود سورہ یاسین پڑھے، یا پھر یہ کہ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، تو پھر اس کے اندر سورہ یاسین کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں سے ایک خاص مضمون ہے کہ روحیں واپس اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو ان مضامین کو سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت اور روح یہ آسان فرما دیتے ہیں، روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتنی آسان ہو جاتی ہے روح نکلنا کہ پھر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ بھئی مجھے تو اپنے ٹھکانے پہ جانا ہے نا، مومن کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، دنیا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورت کے فضائل مختصر آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب پہلی آیت ہے یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا مطلب ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ یاسین کا ترجمہ اے انسان، یا یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے یا بولا جاتا ہے، اور سین یہ انسان سے لیا گیا ہے، تو انسان مراد ہے، اور انسان میں بھی عام انسان نہیں، خاص انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ بعضوں نے اللہ کے نبی کا وصفی نام بھی بیان کیا ہے یاسین، یہی وجہ ہے کہ یاسین لوگ نام رکھتے ہیں، ورنہ یہ یاسین جس طریقے پر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی اس طور پہ نام رکھے نا کہ یہ یاسین، تو یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یاسین حروف مقطعات میں سے مانے اور ہے، تو پھر اس سے کیا اللہ کی منشا ہے، اور اگر اللہ کی صفت کے ساتھ یا اللہ کی ایک ایسی خاص صفت کے خالق ہے جیسے رازق ہے اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہو تو پھر نام رکھنا صحیح نہیں۔ لیکن یاسین جو لکھا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی کا وصفی نام ہے، تو اس لیے لوگ رکھتے ہیں، اور اس کے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اصل سورہ یاسین کے اندر اللہ کے نبی کی سب سے پہلے رسالت کو بیان کیا ہے، اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم، حکمت سے بھرا قرآن، والقرآن الحکیم، کے حکمت سے بھرے قرآن کی قسم۔ اللہ قرآن میں دلیل کو قسموں کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ زمرہ رسولوں میں سے ہے، اللہ کے نبی بھی پیغمبر ہے، بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے اللہ کے نبی بھی پیغمبر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بے حکمت سے بھرا قرآن، یہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی پر بے شمار معجزے نازل ہوئے، سب سے اہم معجزہ قرآن ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھی راہ۔ کون سے راستے پر؟ کہ جو راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے، اس راستے پر میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور اس کی دلیل قرآن حکیم ہے۔ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے اس کو بھی قرآن بیان ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، و زبردست مہربان اللہ کی طرف سے تدریجاً نازل کی ہوئی کتاب ہے، قرآن ہے۔ اور یہ کیوں نازل کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ قوما ما انذر آباؤہم، آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ آپ سب سے پہلے مخاطب قرآن کے عرب ہے، تو عرب اور ان کے واسطے سے پوری دنیا کو ڈرائے، اللہ سے قریب کرے، اللہ کی پہچان کرے۔ قوما ما انذر آباؤہم، کہ جن سے ان کے آبا، ان کے پہلے والے لوگ، ان کو آگاہ نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے وہ بے خبر تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عربوں کے اوپر ایک لمبا عرصہ گزرا ہے کہ ان لمبے عرصے میں ان کے اوپر کوئی نبی نہیں آیا، اور جب گمراہی تہ بتہ بڑھتی جاتی ہے پھر اصلاح کرنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تو عربوں پر بہت لمبے زمانے سے کوئی نبی نہیں آیا، تو گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی، اور گمراہی اس قدر بڑھی کہ اللہ پاک دو مثالوں سے آگے بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کے گلے میں توپ ڈال دیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا سر اور اس کی آنکھیں اوپر کو ہو جائے، اس کو زمین کا کچھ دکھائی ہی نہ دے، وہ دیکھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اور دوسری مثال کہ بھئی ایسا معنی پیش آ جاوے، ایسی رکاوٹ پیش آ جاوے کہ اس کو گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھ میں نہ، سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، دیکھے تو کیا دے۔ تو گمراہی اس قدر حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو پھر ضرورت تھی کہ کوئی نبی آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رہتی دنیا تک اللہ کے نبی کو نبی بنایا، اور وہ ہم سب کی رہبری فرما کر چلے گئے، اور قیامت تک یہ رہبری، یہ قرآن ہماری رہبری کرتا رہے، صحیح راستہ ہمیں دکھاتا رہے گا۔
اب آگے اللہ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، کہ ان میں سے اکثر پر حق بات ثابت ہو گئی، ان میں سے اکثر پر حق بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائے، یعنی گمراہی ایسی بڑھ گئی تھی کہ اکثروں پر حق بات کیا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ نے فرما دیا ہے کہ بھی حق بات یہ ہے کہ میں جہنم کو جناتوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، تو یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، کہ ہم نے ان کے گردنوں میں ٹوپ ڈال دیا ہے کہ وہ تھوڑیوں تک ہے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، اور ان کا سر اوپر ہو، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے اور جہنم میں جائیں گے، ایسا گمراہی کی حد سے زیادہ ہو گئی، اس کو بیان کرنا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور ہم نے ان کے آگے دیوار، ان کے پیچھے دیوار، اور ہم نے ان کو چھپا لیا ہے، ڈھانپ لیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب آگے فرما جا رہا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کو ڈرائے کہ نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرے بھائیوں اس کو سمجھو، اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرانا چھوڑ دے اور ان کو جہنم میں جانے دیا جاوے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر سخت محنت کی جائے، کڑی محنت کی جائے، پوری تابڑ توڑ محنت کی جائے، اگر ان کے حق میں ان کے مقدر میں ہدایت ہوگی تو ان کو ملے گی، ورنہ پھر اتنا میں حجت ہو جائے گی، وہ ایمان نہیں لائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ڈرانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے کپڑے پہ چائے کا دبا لگ جاتا ہے تو ہم یہی بولتے ہیں کہ بھئی چائے کا دبا لگ گیا، یہ تو کہاں جاتا ہے، چائے کا دبا نہیں جاتا، لگ جائے تو ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن نہیں جاتا ہے، جاتا ہے۔ آپ کڑی محنت کرو، ڈیلیجنس سے اس کو صاف کرو، پھر دیکھو وہ دبا غائب ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان کے اوپر کڑی محنت کی جاوے، ان کو اللہ سے آگاہ کیا جاوے، اللہ کے راستے کی طرف بلایا جاوے، ان کے مقدر میں ہدایت ہوگی تو ملے گی، ورنہ تو وہ اتمام حجت ہوگی، جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اب آگے اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ بھی نصیحت کو ہر کوئی قبول نہیں کرے گا، نصیحت کو، آپ کی تذکیر کو، آپ کے ڈرانے کو، آپ کے آگاہ کرنے کو ہر کوئی قبول نہیں کرے گا، ہر کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ کون قبول کرے گا؟ انما تنذر من اتبع الذکر، نصیحت کو تو وہ قبول کرے گا، نصیحت آپ صرف انہی کو آگاہ کریں گے کہ جو نصیحت کو قبول کرے، نصیحت کی اتباع کرے، آپ انہی کو ڈرائیں گے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور جو بغیر دیکھے رحم والے رب سے ڈرے، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا اور نصیحت کو سننا چاہے گا، قبول کرنا چاہے گا، اسی کو آپ ڈرائیں گے اور وہی ایمان لائے گا۔ باقی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا ہے، تو پھر تو آپ کی تذکیر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، تو پھر جو لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے ان کے تو حق میں جہنم ہی کے وہ حقدار ہوں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے جو نصیحت کو قبول کریں گے ان کو خوشخبری سنا دیجئے بخشش کی اور اجر کریم، عزت والے اجر کی، عزت والا اجر، جنت کی نعمتیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ بھئی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، نصیحت کو مان لیا، تو ان کو جزا کب ملے گی؟ تو بتایا کہ موت کے بعد ملے گی۔ موت تو آئے گی، موت کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی، وہاں ملے گی۔ اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رہے ہیں وہ اعمال جو وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور ان کے آثار کو بھی۔ اعمال لکھے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے یعنی ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا وجود ہو گیا، پھر وجود ہو کر وہ ختم ہو گئے، نہیں، آگے پہنچ رہے ہیں اللہ کی بینک میں، اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں فرشتے۔ اعمال وجود میں آگے ختم نہیں ہو رہے، وقوع کے بعد بھی وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور آگے اللہ نے فرمایا وَآثَارَهُمْ، اعمال بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں اور آثار بھی۔ آثار کسے کہتے ہیں؟ بے آثار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی طریقہ جاری کرے، اس کی موت کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ کوئی انسان دنیا کے اندر اچھا طریقہ جاری کرے، اچھا طریقہ جاری کرے، جیسے کہ یہ درس قرآن کے حلقے ہیں، ہمارے گاؤں میں اس کا رواج ہی نہیں ہے، ہم نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا، لوگ اب اس کو دیکھتے، کچھ سالوں میں، چند سالوں میں اس کی اہمیت لوگوں کے درمیان آئے گی، دوسری مسجدوں میں بھی شروع ہوئی۔
تو یہاں ہم نے ایک طریقہ جاری کیا اور اس کا رواج پڑ گیا. تو لوگ بعد والے ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے. ان کو تو ان کا ثواب ملے گا، لیکن وہ موت کے بعد وہ عمل اب کر نہیں رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس کو بھی ثواب مل رہا ہے کہ اس کے نقش قدم پر لوگ چل رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی برا طریقہ جاری کرے تو برا طریقہ جاری کرنے والا خود گنہگار ہوگا، اور اس کے طریقے پر جو بھی چلیں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. جو کریں گے وہ بھی ان کو بھی برابر گناہ ملے گا. تو یہ آثار ہوتے ہیں، یہ سب لکھے جا رہے ہیں، اور وقوع کے بعد بھی لکھے جا رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ضبط کر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے کھلی کتاب میں، لوح محفوظ میں، پہلے سے بھی لکھے جا چکے ہیں. اور اللہ کے علم قدیم کے اندر تو پہلے سے ہی ساری باتیں تھی، کون کیا کرے گا، پھر لوح محفوظ میں لکھے اور پھر دنیا میں آ کر لوگ اس کا وقوع کر رہے ہیں. پھر آگے ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے، لمبا رکوع ہے، تو ارادہ تو تھا کہ آج ہی آپ کے سامنے بیان کر دے، لیکن وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ پورا تفصیلی واقعہ اچھی طرح آپ کے سامنے بیان کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.